هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حمدللہ یعنی الحمدللہ سے کیا ہے، حدیث کی اتباع کرتے ہوئے. حدیث کے مختلف طرق کے اندر آیا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع و ابتر، اور بعض طرق کے اندر آیا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اقطع و ابتر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عظیم الشان کام، بڑا کام اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا ہے تو وہ بے برکت ہوتا ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے. اسی حدیث کی اتباع کرتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے اور الحمدللہ سے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے دست قدرت میں حالاتوں کا بدلنا ہے. صرف یصرف، تصریف کے معنی آتے ہیں گھمانا، پھیرنا، بدلنا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے دست قدرت میں حالاتوں کا بدلنا ہے، یعنی اللہ رب العزت پل بھر کے اندر حالات کو بدل لیتے ہیں. امیر کو غریب بنا دیتے ہیں، غریب کو امیر بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح سرد موسم ہوتا ہے اس کو گرم، گرم موسم کو سرد. یہ سب اللہ رب العزت کی ذات کرنے والی ہے. وتخفیف الاثقال، اور بوجھوں کو ہلکا کرنا ہے. اثقال ثقل کی جمع ہے اور تخفیف بار تفعیل کا مصدر ہے. خفف یخفف تخفیفا کے معنی آتے ہیں ہلکا کرنا. الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے دست قدرت میں حالاتوں کو بدلنا ہے، حالاتوں کا بدلنا ہے اور بوجھوں کا ہلکا کرنا ہے. والصلاۃ والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال. اور درود و سلام ہو علی سید الہادین الی محاسن الافعال. محاسن یہ حسن کی جمع ہے خلاف قیاس، افعال فعل کی جمع ہے، اور سید کے معنی سردار کہتے ہیں. اور درود و سلام ہو علی سید الہادین الی محاسن الافعال، اچھے افعال کی طرف رہنمائی کرنے والے کے سردار پر. یعنی مطلب ہے کہ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. والصلاۃ والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال. اور درود و سلام ہو اچھے افعال کی طرف رہنمائی کرنے والے کے سردار پر. وعلی آلہ وصحبہ المزارعین لہ فی الصفات والاعمال. اور آپ کے آل اور اصحاب پر جو صفات اور اعمال میں آپ کی مشابہت اختیار کرنے والے تھے. مزارعین یہ باب مفعولہ سے ہے اور اس کے معنی ہے مشابہت اختیار کرنا. یہ مصنف کا خطبہ ختم ہو گیا. اما بعد، حمد و صلات کے بعد. می گوید بندہ نیاز مند بارگاہ رب صمد المعتصم بذیل سید الانبیاء. می گوید کہتا ہے، بندہ نیاز مند، بندہ موصوف اور نیاز مند کی صفت. نیاز مند کیا ہوتا ہے؟ محتاج، ضرورت مند. می گوید بندہ نیاز مند بارگاہ رب صمد. رب موصوف، صمد اس کی صفت. تو ترجمہ ہوگا می گوید بندہ نیاز مند بارگاہ رب صمد. محتاج بندہ کہتا ہے، می گوید بندہ نیاز مند، محتاج بندہ کہتا ہے بارگاہ رب صمد. کس کا محتاج؟ جو محتاج بندہ کس کا محتاج ہے؟ بارگاہ رب صمد، بے نیاز پروردگار کی بارگاہ میں. تو پورے کا ترجمہ ہوگا می گوید بندہ نیاز مند بارگاہ رب صمد. محتاج بندہ کہتا ہے بے نیاز پروردگار کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے. المعتصم بذیل سید الانبیاء. المعتصم یہ باب افتعال سے اس میں فائل رسے گا. المعتصم پکڑنے والا، اور ذیل بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں دامن. اور سید الانبیاء نبیوں کے سردار.
المعتصم بذیل سید الانبیاء، جو نبیوں کے سردار کا دامن کو پکڑنے والا ہے. تو پورے کا ترجمہ ہوگا می گوئل بندہ نیاز مند بارگاہ رب سمد، محتاج بندہ کہتا ہے بے نیاز پروردگار کی بارگاہ میں، المعتصم بذیل سید الانبیاء، جو نبیوں کے سردار کا دامن پکڑنے والا ہے. یہ پورا جملہ بن جائے گا مبدل منہ، اور محمد عنایت احمد اسی سے بدل ہے، اور غفر لہ الاحد یہ جملہ معترضہ ہے. تو اس پورے جملے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں بہت ہی محتاج بندہ ہوں، ہے نا. اللہ رب العزت کا ارشاد کہ اے میرے بندو تم سب کے سخت فقیر ہو. تو اسی آج اسی کا اظہار کیا کہ ایک محتاج بندہ ہے، وہ آگے جو کچھ بات کہنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے، اور وہ محتاج بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنے والا ہے، یعنی ان کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، ان کی شریعت کے موافق چلنے والا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. تو وہ آگے جو بات کہنے والا وہ کہتا ہے، کہنے والا ہے. محمد عنایت احمد یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. غفر لہ الاحد یہ جملہ معترض ہے، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ اس کی بخشش کرے. تو دیکھیے جسی کو کہتے ہیں فصاحت، ایک ہی بات کو ہم سیدھے سارے انداز میں کہہ سکتے ہیں، اور اسی کو جو ہے کیا کہتے ہیں فصیح الفاظ میں زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا نام محمد عنایت احمد ہے، میں آگے جو کچھ کہہ رہا ہوں میری بات کو غور سے سنا جائے، یہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن انہوں نے اس کو تعبیر کیسے کیا؟ ایک محتاج بندہ جو اللہ رب العزت کے دربار میں محتاج ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ جس کا نام عنایت احمد ہے، وہ مندرجہ ذیل باتیں آگے عرض کر رہا ہے. تو یہ پورا جملہ بن جائے گا یہ بدل مبدل منہ. اور آگے ہے، آگے جو مصنف جو کہنا چاہ رہے ہیں یہ شروع سے کہ این رسالہ ایس، کہ یہ ایک رسالہ ہے در علم صرف، جو علم صرف میں ہے. کہ این رسالہ ایس در علم صرف، کہ یہ ایک رسالہ ہے علم صرف کے اندر. رسالہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو. تو مصنف کی کتاب جو ہے بہت زیادہ ضخیم نہیں ہے اور کتابوں کے مقابلے میں. کہ بپاس خاطر شفیق محسن مجمع محاسن حافظ وزیر علی صاحب. دیکھیے اس میں بھی جو ہے یہ سب بدل مبدل منہ ہے. حافظ وزیر علی صاحب یہ اصل ہے مبدل منہ، اور یہ سب اسی سے بدل ہے. تو اب مصنف کیا کہنا چاہیے اس کو ذہن میں رکھیں. مصنف کہہ رہے کہ جو ہم نے رسالہ ہے، یہ رسالہ علم صرف کے اندر ہے، اور یہ میں نے اپنے خاطر نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ میں نے ہمارے ایک دوست ہے ان کی دلجوئی کے لیے لکھا ہے. تو کہہ رہے کہ این رسالہ علم صرف کے علم صرف میں ایک رسالہ ہے کہ بپاس خاطر شفیق محسن مجمع محاسن، جو شفیق، کہ بپاس خاطر شفیق، خاطر کے معنی آتے ہیں دل، خاطر کس میں معنی آتے ہیں وہ بات جو دل میں کھٹکے، لیکن اس کا اطلاق دل پر ہوتا ہے. یہاں خاطر کا ترجمہ ہم کریں گے دل، اور پاس کا ہم ترجمہ کریں گے کیا کہتے ہیں دل جوئی سے کر سکتے ہیں. تو جو شفیق محسن مجمع محاسن، خوبیوں کا جمع کرنے والا، محاسن حسن کی جمع خلاف قیاس، تو جو خوبیوں کے جمع کرنے والے محسن شفیق کی دلجوئی کے لیے لکھا گیا ہے. امید ہے کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. کہ بپاس خاطر شفیق محسن مجمع محاسن حافظ وزیر علی صاحب بجزیرہ انڈمین بمعرض تحریر در آمد. کہ جو یہاں سے ترجمہ کریں گے آخر سے، خوبیوں کے جمع کرنے والے محسن شفیق حافظ وزیر علی صاحب کی بپاس خاطر ترجمہ کریں گے دلجوئی کے لیے بجزیرہ انڈمین، جزیرہ انڈمان میں بمعرض تحریر در آمد لکھی گئی ہے، لکھا گیا ہے. تحریر در آمد ترجمہ کریں گے لکھا گیا ہے. یہ جملہ یہاں پورا ہو گیا. تو اس پورے جملے کا مطلب کیا ہے کہ یہ رسالہ جو میں نے لکھا ہے
یہ جزیرہ انڈمان میں لکھا ہے، اور میں نے اپنے لیے نہیں لکھا ہے بلکہ ہمارے ایک شفیق دوست تھے جن کا نام حافظ وزیر علی صاحب تھا، ان کی دل جوئی کے لیے لکھا گیا ہے۔ اب قاری کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جزیرہ انڈمان میں کیسے چلے گئے تھے، وہاں ان کا کیا کام تھا؟ تو اسی کو صاحب کتاب نے اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے کہ میں کوئی وہاں پر خوشیاں منانے کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ زمانے کی گردش نے وہاں مجھے پہنچا دیا تھا۔ وَرَوَدْ حقیر ترعا جزیرہ از نیرنگ تقدیر بودا، اور حقیر سے مصنف کی اپنی ذات مراد ہے۔ حقیر کے معنی ہوتے ہیں کمتر، اور یہ عاجزی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تواضع کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ وَرَوَدْ حقیر ترعا جزیرہ، اور بندے کا اس جزیرے میں پہنچنا از نیرنگ تقدیر بودا، قسمت کی خرابی کی وجہ سے تھا، یعنی خوشیاں منانے وہاں نہیں گیا تھا بلکہ زبانی گردش نے مجھے پہنچا دیا تھا، اور یہ تھا کہ میں جو جنگ آزادی کے جہاد میں شریک تھا، اور سوئے اتفاق وہ جو ہے جنگ ناکام ہوا، اور بندہ پہنچ گیا کہاں؟ اس کی پاداش کے اندر جزیرہ انڈمان کے اندر قید کر دیا گیا۔ وہ کتابیں از ہیچ علم نزد خود نداشت، اور بندے کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ وہ کتابیں نکرا ہے کتاب سے، اور کوئی کتاب از ہیچ علم، کسی فن کی کوئی کتاب نزد خود نداشت میرے پاس نہیں تھی۔ یہ جملہ یہاں پورا ہو گیا، یعنی میں وہاں گیا تھا تو اپنے ساتھ کوئی بھی کتاب لے کے نہیں گیا تھا، نہ وہاں کسی کتاب کا انتظام تھا۔ مطلب یہ کہ آگے جو میں نے کتاب لکھی ہے محض اپنے حافظے کے زور سے لکھی ہے، اور کوئی کتاب میرے پاس نہیں تھی۔ اب اپنے کتاب کی خصوصیات شمار کر رہے ہیں۔ این رسالہ را بوضع نگاشت، اس رسالے کو اس طور پر لکھا گیا ہے کہ بجائے میزان و منشیب و پنگنج و زبدہ و صرف میر بکار آیت، کہ جو میزان منشیب جانتے ہیں، پنجگنج بھی جانتے ہیں، یہ بھی علم صرف میں ہے، زبدہ یہ بھی ایک علم صرف کے اندر کتاب ہے، صرف میر یہ بھی علم صرف کے اندر کتاب ہے جو صاحب نحومیر کی لکھی ہوئی ہے، کہ جو میزان منشیب پنجگنج اور زبدہ صرف میر کی جگہ پر کام آئے، وبر فوائد دیگر ہم مشتمل باشد، اور اس کے علاوہ دیگر فوائد پر بھی مشتمل ہو، یعنی اگر کوئی میزان منشیب پنجگنج زبدہ نہ پڑھے تو یہ کتاب پڑھ لے تو کافی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اسے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے جو علم صرف کی دیگر کتابوں کے اندر نہیں ملے گی۔ اب اس کے بعد جو ہے صاحب کتاب کی یہ شفقت ہے کہ وہ اپنے طلبہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، جو بھی طالب علم اس کتاب کو پڑھے گا وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا میں شریک ہوگا، مصنف کی اس دعا کا حقدار ہوگا، حصہ دار ہوگا۔ نفع اللہ بالطالبین، اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے طالب علموں کو نفع دے۔ ورزقهم وإياي اتباع سنت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ اجمعین، اور توفیق دے مجھ کو اور ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ اجمعین، درود و سلام ہو ان پر، ان کے تمام آل پر۔ اب آگے جو ہے اپنی کتاب کی ترتیب کو بیان کر رہے ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، کہہ رہے ہیں کہ رسالہ مشتمل از بر ایک مقدمہ و 4 باب و خاتمہ، یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمہ اور 4 باب اور ایک خاتمہ پر۔ تو شروع کے اندر تقریباً 2 صفحات کے اندر صاحب کتاب نے مقدمہ کو بیان کیا ہے، اس کے بعد باب اول کو شروع کیا ہے، باب اول کے اندر بہت ساری فصلیں ہیں، پھر اسی طرح دوسرے باب کو شروع کریں گے، پھر تیسرے باب کو شروع کریں گے، پھر چوتھے باب کو شروع کریں گے، اور چوتھے باب پر کے باب جو ہے ایک جس طرح شروع مقدمہ ہے اسے آخر میں خاتمہ آئے گا اور مصنف کی کتاب مکمل ہو جائے گی۔ تو یہاں یہ بات ختم ہو گئی، اور اس سبق کو ہم یہ ختم کرتے ہیں، اگلے سبق کے اندر مقدموں کو پڑھیں گے۔